اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں کہ وہ روزی دینے والا ہے. سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. روزی کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. اللہ رب العزت ہی ہے جو سب کو روزی عطا کرتا ہے. اولاد دینا اللہ کا کام ہے. بیماری سے شفا دینا اللہ کا کام ہے. ذرا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی شان میں چند کلمات کہے ہیں ان کو تو سنیے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین پھر وہی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے یعنی روزی وہی دیتا ہے، ویسقین اور پلاتا وہی ہے یعنی پانی اور پانی کے ذرائع دینے والا وہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ پھر وہی ہے جو مجھے مارے گا اور وہی ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا اور جن پر ایمان رکھنا اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اللہ کی ان صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم نے ایمان لایا کہ اللہ روزی دیتا ہے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب روزی مانگیں تو اللہ سے مانگیں، ہم رزاق سمجھیں تو صرف اللہ کو سمجھیں. شفا دینے والا اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہو کہ جب ہم بیمار پڑیں اور دوا کھائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ شفا اس دوا میں ہے. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور میں نے اپنے والد صاحب کا ہمیشہ یہ معمول دیکھا کہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں دوا کھاتے ہیں تو دوا کو وہ اپنی زبان سے بہت سی بار میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں اے دوا میں تجھے اس لیے کھا رہا ہوں کہ دوا لینا علاج کرنا اللہ کا حکم ہے، شفا دینے والا تو نہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہے. اگر اللہ چاہے گا تو تجھ میں شفا دے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تجھ میں مجھے شفا مل ہی نہیں سکتی. تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم جو دوا کھا رہے ہیں شفا اس کے اندر نہیں بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے شفا نہ مانگیں. کبھی کسی کے ڈیوڑی پر جا کر، کبھی کسی کے در پہ جا کر، کبھی کسی اور جگہ جا کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ شفا مانگنے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. ہم جب بھی شفا مانگیں صرف اور صرف اللہ سے شفا مانگیں، کسی اور سے نہیں. شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور ہر فرض سے بڑا فرض ہے. اب اللہ رب العزت کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھی جائے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ ذرا غور کیجئے اس جملے میں جو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے بیمار ہونا اور ایک ہے شفا دینا. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیماری ایک طرح کی علت ہے، یعنی بیماری ایک طرح کا آپ سمجھیے کہ شر ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت. بیماری نعمت ہے لیکن بیماری میں کسی نہ کسی طرح کا شر ہے کیونکہ اس کے اندر تکلیف ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خیر کی نسبت، بھلائی کی نسبت، اچھے کام کی نسبت اللہ سے کرنی چاہیے اور برے کام کی نسبت اللہ سے نہیں کرنی چاہیے. آپ سورہ جن کی تلاوت کیجئے، اس میں جو جناتوں کی گفتگو ہے، جو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں جنات کی جماعت کہتی ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا کہ ہم نہیں جانتے
اشر ارید بمن فی الارض کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو جناتوں کی یہ جماعت چونکہ مومنین کی جماعت ہے، ایمان والے جنات تھے یہ، انہوں نے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا ہے، بلکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تو خیر کی نسبت، بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور شر کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے۔ جو حضرت ابراہیم نے ان کلمات میں ہمیں سکھایا، ایک پیغام ہے اس میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ شر کی نسبت اپنی طرف ہے، بیماری اور تکلیف کی نسبت اپنی طرف۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے، یعنی شفا کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی عام گفتگو میں بھی بات کریں تو ہم یوں نہ کہیں اللہ نے مجھے بیماری دی، بلکہ ہم یوں کہیں میں بیمار ہو گیا، میرا جسم بیمار پڑ گیا، میرا جسم کمزور ہو گیا۔ اور جب ہم خیر کی بات کریں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے میرا ہاتھ توڑ دیا۔ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے میرا ہاتھ توڑ دیا، لیکن اگر ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اللہ نے میرا ہاتھ جوڑ دیا۔ ہم یوں کہیں گے مجھے بخار آ گیا تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے مجھے بخار دیا تھا پھر اللہ نے مجھے شفا دیا۔ شر کی نسبت، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے، بلکہ شر کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادب ہے اور یہ ایمانی ادب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر مکمل ایمان داخل فرمائے اور ہمیں مکمل ایمان میں داخل فرمائے۔